من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال الحسین علیہ السلام ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، تربیت کے باب میں کہ انسان کی ایک صحیح تربیت اور ایک الہی اور اسلامی تربیت میں ایک اہم ترین بحث ہے اور ایک اہم ترین صفت ہے، اور وہ صفت عزت اور مقابل میں ذلت ہے، کہ یہ انسانی تربیت میں اور الہی تربیت میں یہ ان دو صفات کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی اس تحریک اور اس عاشورہ کے من جملہ وہ تعلیم اور وہ تربیت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی صفت عزت ہے۔ عزت یعنی اقتدار، یعنی ناقابل تسخیر، اور مقابل میں ذلت یعنی خواری، کہ واضح اور روشن جو ہیں وہ یہ معانی ہیں کہ ذلت یعنی خواری یعنی پستی۔ اور علماء تربیت یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو مفہوم عزت و ذلت اگر صحیح معنی میں یہ انسان اس کو درک کر لے، اس کو سمجھ لے اور اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لے تو بہت ساری مشکلات وہ حل ہو جاتی ہیں۔ چونکہ اکثر اور اغلب جو گناہ ہے، ظلم ہے اور یا خطا ہے، یہ انسان کی اسی ذلت نفس کی وجہ سے ہے۔ چونکہ انسان وہ ذلت میں مبتلا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے آثار وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم اس کو بیان کریں۔ تو لیکن جو نفس اور جو ذات عزیز ہو وہ ذات جھوٹ نہیں بولے گی، اس لیے کہ وہ عزیز ہے اور صفت عزت اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو انسان جس کو اپنی ذات عزیز ہے اور جو صفت عزت پر فائز ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ جنایت نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ عزیز ہے۔ اور تمام خوبیوں کا منشا وہ صفت عزت ہے، کہ اگر انسان میں یہ صفت وہ پیدا ہو جائے اور انسان اپنے اندر یہ صفت عزت کو اپنے اندر پیدا کر لے تو تمام خوبیوں کا منشا اور مرکز یہ صفت عزت ہے۔ اور اسی طرح جو پس صفات ہیں، ان تمام صفات کا مرکز وہ ذلت ہے، ذلت نفس ہے۔ لہذا ہماری انشاءاللہ آئندہ گفتگو اسی موضوع سے، عزت و ذلت کے حوالے سے، کہ جو ایک اہم ترین پیام کربلا ہے اور پیام عاشورہ ہے، کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے عزت نفس عنایت کی ہے
اور انسان کو وہ عزت بخشی ہے اور عزت کا درس دیا ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اس حدیث کو خود حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام کی رحلت ہوتی ہے تو اس وقت حضرت ابا عبداللہ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال، اور جس وقت یہ حدیث کہ اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے اپنی اس نواسے کی 6 صفات کو بیان فرمایا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 یا 5 سال ہوگی، کہ حضرت ابا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابی بن کعب بھی رسول خدا کی خدمت میں موجود تھے، تو جو ہی میں داخل ہوا تو رسول خدا نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، خوش آمدید اے ابا عبداللہ، آپ آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہیں، یا زین السماوات والارضین۔ اور پیغمبر اسلام وہ عظمت اور وہ مقام، کہ اس عظمت اور مقام کے باوجود حضرت ابا عبداللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ مرحبا بکا، کہ خوش آمدید، آپ زمین و آسمان کی زینت ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ بھی کوئی اس زمین و آسمان کی کوئی زینت ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے مبعوث بحق فرمایا، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، فرمایا کہ آسمان والے جتنا حضرت ابا عبداللہ میرے اس نواسے سے آگاہ ہیں اور اس کے مقام و عظمت سے آگاہ ہیں، زمین والے اس عظمت و مقام سے آگاہ نہیں ہے۔ آسمان والے میرے اس نواسے کو تم سے بہتر پہچانتے ہیں اور ان کی مقام و عظمت کے وہ اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا انہ لمکتوب عن یمین عرش اللہ عز وجل، کہ عرش الہی کی دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے کہ مصباح ہدن، کہ میرا یہ فرزند حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات و امام غیر وہن و عز و فخر و علم و ذخر، ان اللہ عز وجل رکب فی صلبہ نطفۃ طیبۃ مبارکۃ زکیہ، کہ 6 صفات کو رسول گرامی اسلام نے حضرت ابا عبداللہ کے لیے بیان فرمایا کہ یہ میرا فرزند سفینۃ مصباح ہدن، کہ یہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، سفینۃ نجات، اور یہ نجات کی کشتی ہیں، و امام، اور یہ امام ہے، غیر واہن، یعنی کہ ایسے امام کہ جو مستحکم و مضبوط، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عز و فخر، کہ آپ امام عزت ہیں اور امام فخر ہیں، امام علم ہیں، و ذخر، اور ذخیر الہی ہیں۔ کہ ہماری کہ اس صفات میں فقط وہ آخری جملہ درمیان میں فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین امام عزت و فخر ہیں، امام عزت ہیں، کہ حضرت ابا عبداللہ نے عاشورہ برپا کر کے وہ درس عزت دیا ہے، کہ وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ عزیزاً، 100 سے زیادہ مقامات میں قرآن کریم میں خداوند عالم نے اپنے آپ کو صفت عزت سے متصف کیا ہے۔ البتہ قرآن میں کہ جہاں پر یہ صفت عزیز اور عزت کی یہ صفت ذکر ہوئی ہے، دیگر صفات کو بھی خداوند عالم نے ذکر فرمایا کہ غفور و حکیم و علیم، اور ساتھ صفت عزیز کو کہ خداوند عالم عزیز ہے، اور اتنی صفات میں کہ 100 سے زیادہ مقامات پہ صفت عزت سے خداوند عالم نے اپنے آپ کو متصف فرمایا۔ خداوند عالم عزیز ہے، اور اسی طرح خداوند عالم نے مومن کو عزیز فرمایا ہے اور عزیز خلق کیا ہے۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جنگ خندق میں جب مسلمان مدینے کے گرد خندق کھودنے میں مصروف تھے تاکہ مدینہ کو
ان دشمنوں کے حملے سے محفوظ کیا جا سکے۔ تو خندق کھودنے کے دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کو جناب عبد الرحمن ابن عوف اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے اور ایک بڑا پتھر ہمارے راستے میں آ گیا اور اس کو ہم توڑنے سے عاجز ہو گئے، اور ہمارے پاس توڑنے کے جو آلات تھے، جو ہتھیار وغیرہ تھے، وہ ٹوٹ گئے، لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ جناب سلمان محمدی نے جا کر فوراً رسول گرامی اسلام کو اطلاع دی۔ رسول گرامی اسلام وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آپ نے اس پتھر پر ایک قاری ضرب لگائی اور اس ضرب کے نتیجے میں پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ بعض ضرب ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضرب الہی شمار ہوتی ہیں اور وہ خدا کی ضرب جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں، کہ جس طرح کہ جنگ خیبر میں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ علیہ محمد کہ وہ خیبر کے دروازے کو، کہ جس کے بارے میں نقل ہوتا ہے کہ 40 افراد اس کو وہ کھولتے اور بند کرتے تھے، کہ امیر المومنین نے اس دروازے کو اکھاڑا اور خود فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ ولا بحرکت غذائیہ لکنی ایدت بقوت ملکوتیہ ونفس بنور ربہا مضیہ۔ فرمایا کہ میں نے اپنے زور بازو سے اور غذا کی قوت سے اس قلعے کو نہیں اکھاڑا، بلکہ اس الہی قوت سے میں نے اس قلعے کو اکھاڑا ہے۔ بعض وہ ضربات، بعض ضربیں وہ ضرب الہی شمار ہوتی ہیں۔ رسول گرامی اسلام نے جب اس پتھر پر ضرب ماری، پتھر ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر دوسری ضرب ماری، پھر تیسری ضرب ماری، اور پتھر پورے طور پر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور تینوں ضرب کی صورت میں رسول گرامی اسلام نے تکبیر بلند کی۔ جب آپ نے پہلی ضرب ماری تکبیر بلند کی، دوسری ضرب پہ پھر تکبیر، تیسری ضرب پہ پھر تکبیر، کہ جناب سلمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ان ضربات کے ساتھ تکبیر کیوں بلند کی؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلی تکبیر بلند کی، پہلی ضرب ماری، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب پتھر پر زور سے ضرب ماری جائے تو چنگاریاں اٹھتی ہیں، تو چنگاریاں اٹھیں اور میں نے حیرہ اور مدائن کے محلات کو دیکھا، اور جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ امت وہ حیرہ اور مدائن کو فتح کر لے گی۔ میں نے تکبیر بلند کی، دوسری ضرب ماری، چنگاریاں اٹھیں، اور ان چنگاریوں میں نے وہ روم کے سرخ محلات کو دیکھا، اور جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی امت اس کو بھی فتح کر لے گی، اور میں نے دوسری تکبیر بلند کی، اور پھر میں نے تیسری ضرب ماری، تو اس تیسری ضرب میں یمن کے محلات کو دیکھا۔ جبرائیل نے خبر دی یا رسول اللہ آپ کی امت وہ اس کو بھی فتح کر لے گی۔ میں نے تیسری تکبیر بلند کی۔ عزیزانی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول گرامی اسلام کی اس خبر کو سن کر مسلمان خوشحال ہو گئے، لیکن مقابل میں منافقین کہنے لگے کہ تعجب ہے کہ رسول خدا تم لوگوں کو وہ جھوٹے وعدے دے رہے ہیں اور کھوکھلی امیدیں تم لوگوں کو، اور کھوکھلی آرزوئیں اور امیدوں پہ تمہیں رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام کو انہوں نے مسخرہ کیا کہ رسول خدا وہ ان چنگاریوں میں وہ مدائن کے محلات کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ تم لوگ اپنے خوف کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ سے خندق کھود رہے ہو، اور تم لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور جا کر قضائے حاجت کریں، اس قدر تم لوگوں میں خوف ہے۔ لیکن کس قدر جو ہے وہ تمہاری آرزوئیں وہ کھوکھلی آرزوئیں ہیں کہ ان آرزوؤں کی وجہ سے تم محلات کو اور روموں اور ایران کے ان محلات کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک نہ ایک دن وہ تمہارے قبضے میں ہوں گے اور تم ان کو فتح کر لو گے۔ کہ جب یہ المنافقین نے یہ بات کی تو اس وقت سورہ آل عمران کے آیہ نمبر 26 نازل ہوئی۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے اور عزیز خداوند عالم کی ذات ہے۔ لہذا ان منافقین میں رسول گرامی اسلام کا مسخرہ کیا، اور کہ اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں گے رسول خدا، اور جب کہ خوف کے مارے وہ مدینے کے گرد خندق کھود رہے ہیں، تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، فتح و کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزاً، اس آیہ مبارکہ میں ایک دو نکات آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ البتہ یہ روایات میں جس طرح کہ وارد ہوئے رسول خدا سے یہ روایت اور حدیث ہے، فرمایا کہ اسم اعظم، کہ جو بھی اس اسم اعظم سے خداوند عالم کو پکارے، خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہی آیہ مبارکہ کہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی سورہ آل عمران آیہ نمبر 26، اور اس کے دو آیات بعد والی دو آیات، فرمایا کہ اسم اعظم ہے ان تین آیات میں۔ اور پھر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیث کہ البتہ یہ حدیث امیر المومنین سے ہے، فرمایا کہ من اراد ان یقتال بالمکیال الاوفا فلیقل فی دبر کل صلاۃ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا یہ ہر نماز کے بعد ان تین آیات کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کا پورے کا پورا وہ مکیال اوفا یعنی کامل حساب کرے اور خداوند عالم کامل ثواب عنایت کرے، تو ہر نماز کے بعد ان تین آیات کی تلاوت کریں جو اس کے بعد والی تین آیات ہیں۔ خوب، یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ جو ہے وہ کر دینا لازم ہے کہ ممکن ہے کہ بعد اذہان میں یہ شبہ پیدا ہو۔ جناب مرحوم علامہ طباطبائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 26 قل اللہم مالک الملک، یہ آیہ مبارکہ کہ یہ کلیدی اور اہم ترین آیات میں سے ہے کہ قدرت و سلطنت خداوند عالم عنایت کرتا ہے، اور خداوند عالم ہی قدرت و سلطنت کو وہ چھینتا ہے، تو عزت بھی خدا دیتا ہے اور ذلت بھی خدا۔ تو یہاں پر ایک شبہ پیش آتا ہے کہ جس طرح کہ خود ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سوال کیا گیا، اور ممکن ہے کہ آج بھی یہ سوال اذہان میں یہ پیدا ہو کہ اگر حکومت اور عزت خداوند عالم دیتا ہے تو پس بنی امیہ اور بنی عباس کو خداوند عالم نے قدرت عنایت کی، بنی عباس کو اور بنی امیہ کو خداوند عالم نے قدرت و طاقت و حکومت جو ہے وہ عنایت کی، پس جو ہے وہ ان کی حکومت پھر حکومت حق ہونی چاہیے۔ یہی سوال امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے جب یہ کیا گیا، جب کسی نے پوچھا کہ کیا خداوند عالم نے بنی امیہ کو قدرت عنایت کی، تو فرمایا جس طرح تم سوچ رہے ہو اس طرح نہیں ہے، خداوند عالم نے فرما روائی کا حق وہ ہمیں عنایت کیا ہے، لیکن بنی امیہ نے ہم سے یہ حق چھین لیا ہے۔ خداوند عالم نے یہ حق ہمیں عنایت کیا ہے اور بنی امیہ نے اسے غصب کیا ہے۔ پھر آپ نے مثال دی اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک پیراہن اور قمیص ہو اور دوسرا شخص اگر غصب کر لے جبکہ وہ اس کی پیراہن اور اس کی قمیص نہ ہو، تو اس صورت میں اس نے غصب شدہ لباس پہنا ہے، جس طرح کہ خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا کہ یہ خلافت کی قمیص، وہ ان لوگوں نے خلافت کی قمیص کو اپنے بدن پر اپنے وجود پر اس کو پہن لی ہے جبکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتے۔ یہ عیناً وہی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہی ارشاد فرما رہے جو امیر المومنین نے خطبہ شکشکیہ میں جو آپ نے فرمایا۔ اور یہ ایک واضح روشن مثال ہے، اگر ایک شخص جو ہے وہ خود زحمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت و مزدوری کر کے مال کماتا ہے، پیسہ کمایا ہے، پیسہ کمایا ہے، کوئی سارق اور چور آتا ہے
اور اس مال کو خب یہ جو مال اس شخص نے جو مال خود اپنی مزدوری سے اور محنت سے جو مال کمایا ہے یہ رزق ہے اس کا جو خداوند عالم نے اس کے حق میں مقدر کیا ہے، یہ رزق الہی ہے اس انسان کا۔ لیکن دوسرا شخص آتا ہے اور اس مال کو غصب کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے اور غصب کر لیتا ہے۔ خب یہ جو چور اور سارق ہے، کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ خداوند عالم نے میرا رزق قرار دیا ہے؟ قطعاً نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس نے کمایا نہیں ہے، یہ خداوند عالم نے اس کا رزق قرار نہیں دیا، یہ اس کا رزق نہیں ہے۔ رزق حلال جو ازراہ حلال انسان کمائے وہ رزق ہے، جو ازراہ حرام ہو، جو چوری کے ذریعے ہو، ڈکیتی کے ذریعے ہو، وہ رزق نہیں ہے، اس کو رزق نہیں کہتے، وہ غصب کا مال ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ حرام کا مال کما کے اور بڑا مکان بنا کے اس کے اوپر ھذا من فضل ربی، وہ آئینہ یہ اسی طرح ھذا من فضل ربی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ حکومت خداوند عالم نے ہمارا حق قرار دیا ہے اور جو ان لوگوں نے غصب کیا ہے۔ لہذا عزیزاً یہ عزت جو ہے وہ خداوند عالم عنایت کرتا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ میں کہ کچھ اور نکات ہیں کہ میں وقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ تو عزیزاً یہ عزت، صفت عزت اور مقابل میں صفت ذلت، انسان کی تربیت میں ان کا کیا مقام ہے، انسان کی تربیت میں کہاں پر یہ مؤثر ہیں؟ عزیزاً اکثر جرائم، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اکثر جرائم، اکثر گناہ، قتل ہے، قتل و غارت ہے اور اسی طرح دیگر جو جرائم ہیں، ان کی اہم وجہ وہ ذلت نفس ہے، وہ ذلت نفس ہے، خاری نفس ہے، پستی نفس ہے۔ کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے جو کربلا میں اور عاشورہ میں جو شعار، جو آپ نے نعرہ بلند فرمایا ہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، جو آپ کے شعار تھا ہیہات منا ذلہ، ذلت ہمارے نزدیک نہیں ہے، ذلت ہم سے دور ہے۔ یا آپ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ موت فی عز خیر من حیات فی ذل، فرمایا کہ عزت کی موت ہمارے لیے بہتر اور خیر ہے اس زندگی سے جو ذلت کے ساتھ ہو، ذلت آمیز زندگی بدتر ہے مقابل میں وہ موت جو عزت کے ساتھ ہے، فرمایا میرے لیے وہ بہتر ہے۔ انسان عزیز ہونا چاہیے، انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ لہذا امام نے جو اہم ترین درس جو کربلا سے، وہ عزت ہے، عزت۔ اور اس صفت کے انسان کی تربیت میں وہ عرض کروں گا کہ کیا کردار ہے اور انسان کو تربیت میں کہاں لے کے جاتی ہے یہ صفت عزت۔ لہذا امام نے صفت عزت عنایت کی ہے، اور آپ غیر مسلم مصنفین کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو عبداللہ کے لیے بہت کچھ لکھا انہوں نے، من جملہ ایک مسیحی انتوا بارہ کہ الحسین فی فکر المسیحی، انہوں نے کتاب لکھی کہ حسین، مسیحیوں کے نزدیک حسین کیا ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا مقام ہے۔ اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے دنیا کو عزت کی تعلیم دی ہے اور عزت کے ساتھ ظلم کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، عزت کی تعلیم دی ہے، عزت کا درس دی ہے حضرت ابو عبداللہ نے، نہ یہ کہ فقط مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو آپ نے عزت کا درس دی ہے۔ لہذا انسان کے جو ناپسندیدہ اعمال ہیں ذلت نفس کی وجہ سے ہیں، اور جب انسان ذلت نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے شیطان اس پر پورے طور پر مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان کی ہمیشہ وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو پہلے وہ ذلت نفس میں مبتلا کرے، اور جب انسان ذلیل ہو جاتا ہے اس ذلت کی پستی میں چلا جاتا ہے، پھر شیطان اس سے ہر قسم کا گناہ وہ اس کی طرف کھینچتا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ قرآن کریم نے سورہ زخرف آیہ نمبر 54 ارشاد خداوندی ہوتا ہے فاستخف قومہ فاطاعہ۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقعت قرار دیا،
پہلے اس کو ذلیل کیا، بے وقعت قرار دیا. اور یہی بنی اسرائیل فرعونیوں کے ماتحت اور فرعونیت کے غلام تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعونیوں کی غلامی سے اس قوم بنی اسرائیل کو نکالا. کہ فرعون نے پہلے قوم کو خفیف قرار دیا، ذلیل کیا، ذلیل کرنے کے بعد جب ایک قوم ذلیل ہو جاتی ہے فَأَطَاعُوا، پھر وہ ایسے ظالم حاکم کی اطاعت میں چلی جاتی ہے. اور آپ کے سامنے ہے موجودہ حالات، دنیا کے حالات بھی عیناً اسی طرح ہے. جو حاکم ہوتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قوم کو خفیف اور ذلیل کرے، اور جب قوم ذلیل ہو جاتی ہے پھر جو ہے وہ اس کو اپنی اطاعت میں لے آتا ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے. اور یہ قانون ہے، دنیا کا قانون ہے. کہ ارشاد خدا فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، فرمایا کہ یہ فاسق جو ہے وہ قوم ہے. انسانی قدریں جب انسان سے چھین لی جائیں، انسان سے اس کی عزت نفس کو چھین لیا جائے اور انسان کو، قوم کو بے وقعت کر دیا جائے، تو ایسی قوم کی جب کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی تو جابر طاقتیں وہ اس پر حاکم ہو جاتی ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں. اور حضرت ابا عبداللہ نے اپنے ایک خطبے میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب حضرت ابا عبداللہ ان آخری لمحات میں کہ جب آپ ذوالجناح کی اس زین سے زمین کربلا پر آتے ہیں اور آپ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اشقیاء نے ایک دفعہ خیام کی طرف حملہ کیا کہ خیموں پہ حملہ کیا جائے. حضرت ابا عبداللہ اپنی جتنی وجود میں قوت تھی اپنی قوت کو اکٹھا کیا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ایک ٹوٹی ہی تلوار کے ساتھ سہارا لے کر بیٹھ گئے اور ایک جملہ فرمایا. اسی بات کو آپ نے فرمایا کہ ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارا دین نہیں ہے، تم مسلمان نہیں ہو، فکونوا احرارا فی دنیاکم، اپنی دنیا میں تو تم آزاد انسان بن کے رہو، غلاموں جیسی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ اگر دین نہیں رکھتے تو حد اقل تم ایک آزاد انسان ہونا چاہیے. آزاد انسان، ایک عزیز انسان، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک عزیز انسان وہ کسی کے ناموس پر حملہ نہیں کرتا. آپ نے یہی جملہ فرمایا. اصل یہ ذلت نفس کے مقابل میں عزت، اس کی علامات کیا ہیں تاکہ ہم پہچان سکیں کہ آیا ہمارے اندر یہ عزت نفس کی آیا یہ علامات اور مقابل میں ذلت نفس کی، کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہ علامات موجود ہوں اور ان کو دور کیا جائے. ذلت نفس کی جو علامات ہیں، جو خصوصیات ہیں اور اس کے جو آثار ہیں، دیکھ کر انسان جو ہے وہ اس سے آشنا ہو. من جملہ ذلت نفس کی علامات میں سے پہلی علامت عزیزاً وہ زور گوئی، یعنی زور و زبردستی کسی پر کرنا، کسی پر زبردستی کرنا، یہ ذلت نفس کی علامت ہے. ایسا انسان ذلیل انسان ہے جو دوسرے کو مجبور کرتا ہے اور زور اور زبردستی سے کام لیتا ہے. میں سادہ مثال جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمسایوں کو آزار اور تکلیف جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، اور جو ہمسایوں کو آزار اور تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہمسایوں کو حقوق ہیں. حتیٰ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اس قدر سفارش کی ہے ہمسایوں کے حقوق کی، مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید ہمسایہ وہ ارث میں شریک ہے، انسان کے مرنے کے بعد ہمسایوں کو بھی ارث ملے گی. اس قدر حقوق ہیں ہمسایوں کے. اور آپ ملاحظہ کریں حضرت عصمت کبریٰ حضرت زہرا کے نقل ہوا ہے کہ آپ شام سے صبح تک دعا میں مشغول ہیں اور فقط ہمسایوں کے لیے آپ نے دعا کی. اس قدر جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق. شخص امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا ابن رسول اللہ، ہمسایہ تکلیف پہنچا رہا ہے اور مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. آپ نے فرمایا صبر کرو. عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، اگر میں آپ صبر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بزدل ہو اور
تم ذلیل ہو، جو دوسرے کے ظلم پر صبر کر رہے ہو تم ذلیل ہو۔ امام نے عجیب جملہ فرمایا انما الذلیل من ظلم، ذلیل انسان وہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، ذلیل وہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ تم عفو سے کام لے رہے ہو، تم اس کو معاف کر، وہ ظلم کر رہا ہے، تمہارے حقوق کی رعایت نہیں کر رہا، اور تم عفو کر رہے ہو، اس کو معاف کر رہے ہو۔ اور معاف کرنا یہ عزت کی علامت ہے، نہ کہ وہ ذلت کی علامت۔ ظلم ذلت کی علامت ہے، معاف کرنا یہ عزت کی علامت ہے۔ تم عزیز ہو اور جو ظلم کر رہا ہے وہ ذلیل ہے۔ انما الذلیل من ظلم، فرمایا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ ذلیل ہے، وہ ذلت نفس کا جو ہے وہ شکار ہے۔ رسول گرامی اسلام ایک دن کہیں سے آپ کا مدینے کے کہیں گلی کوچے سے آپ کا گزر ہوتا ہے، چند اصحاب بھی آپ کے ہمراہ ہیں، کہ راستے میں جس طرح کے حیوان گلی کوچوں سے گزرتے ہیں، گوبر جو ہے وہ ان کا گلی کوچوں میں پڑا ہوتا ہے، وہ کنیز اس گلی کوچے میں حیوان کے گوبر اکٹھا کر رہی ہے۔ رسول گرامی اسلام جب قریب پہنچے تو ایک صحابی نے اس کنیز سے کہا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ تاکہ رسول گرامی اسلام گزر جائیں۔ تو اس نے کہا کہ راستہ کھلا ہے، رسول گرامی اسلام دوسری طرف سے گزر سکتے ہیں، جائیں رسول خدا دوسری طرف سے گزر جائیں۔ ایک دوسرا صحابی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، آپ نے روک لیا اور فرمایا دعوہا فإنہا جبارۃ، فرمایا چھوڑ دو، یہ خاتون جبارہ ہے۔ جبارہ ہے یعنی زورگو ہے، یہ ذلت نفس کی علامت ہے۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت عزیزاً تکبر۔ تکبر ذلت نفس کی علامت ہے، ذلت نفس۔ آپ سفر میں آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسا پیش آتا ہے کہ گلی تنگ ہے، سڑک تنگ ہے، اور دو گاڑیاں، ایک آگے سے ایک ادھر سے، اور دونوں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی۔ اب جو ہے وہ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے کہ ایک عقب نشینی کرے، ایک تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ ایک گاڑی گزر سکے، نہ، دونوں وہاں پہ کھڑے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں کہ وہ پہلے وہاں سے گزریں۔ عزیزان یہ تکبر کی علامت ہے، یہ ذلت نفس کی علامت ہے۔ تکبر فرمایا کہ ذلت کی علامت ہے۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسہ، فرمایا تکبر اور تجبر، اجبار، وہی تکبر کے نزدیک معنی اس کا، تکبر اور تجبر اور اجبار، فرمایا کہ یہ اس انسان کے اندر موجود ذلت نفس کی وجہ سے اس انسان میں تکبر ہے۔ انسان جو تکبر کرتا ہے حقیقت میں وہ ذلیل ہے، لہذا اپنی اس ذلت کو تکبر کے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے، تکبر کے ذریعے۔ فرمایا تکبر وہ ذلت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تیسری علامت، ذلیل انسان کی تیسری علامت، تہمت زنی، تہمت لگاتا ہے۔ جو انسان ذلیل ہے وہ دوسرے پہ تہمت لگاتا ہے۔ جناب حضرت مسلم کو جب ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ لایا گیا اور ابن زیاد کے سامنے جب ان کو لایا گیا تو پہلی بات جو ابن زیاد نے جناب حضرت مسلم کو کہا کہ مسلم تم نے مدینے میں نعوذ باللہ شراب پی ہے، تم نے مدینے میں شراب پی تھی۔ تو جناب حضرت مسلم جو فرزند عقیل ہیں اور جو حضرت ابا عبداللہ کے نائب خاص تھے کوفہ کے لیے، کیا وہ نعوذ باللہ ان کی طرف یہ تہمت لگانا؟ جناب حضرت مسلم نے جواب دیا، اے فرزند زیاد، اے ابن زیاد، خدا بہتر جانتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم خود شراب خور ہو، تم خود شراب خور۔ انسان ذلیل دوسرے پہ تہمت لگائے گا، اور جو انسان عزیز ہے وہ کبھی بھی دوسرے پہ تہمت نہیں لگائے گا۔ تہمت زنی یہ انسانی ذلیل کی علامت ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس قدر جو ہے وہ ذلیل نہ کرے کہ دوسرے پہ تہمت لگائے، جھوٹ بولے۔ امام جواد، امام نہم صلوات اللہ وسلام علیہ
البتہ ہمارے تمام ائمہ اسی طرح تھے، اہل عبادت تھے، شمع زدہ دار تھے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے اس کے آثار امام کے چہرے پر ظاہر تھے کہ امام کا چہرہ شب بیداری کی وجہ سے خستہ اور ملول ہوتا تھا۔ تو مدینے کے حاکم ملعون نے امام کو کوچے میں دیکھا، گلی کوچے میں امام کو دیکھا اور امام پر تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ، کہا کہ آپ مست ہیں، نعوذ باللہ وہ نسبت دی کہ آپ مست ہیں۔ امام جو ہے وہ بہت ناراحت ہوئے اور فرمایا کہ ہم ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھتے کہ جس پر وہ مادہ فساد ہو، ہم اہل بیت کبھی اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے۔ اور پھر حضرت نے اس پر نفرین کی کہ خدا نہ کرے کہ امام کسی کے بارے میں نفرین کریں تو ایسا کام کریں کہ امام زمان واقعاً ہمارے حق میں دعا کریں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ امام ہمارے حق میں نفرین کریں۔ تو راوی کہتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد مرکزی حکومت نے، بنی عباس کی اس مرکزی حکومت نے مدینہ کے اس حاکم کو معزول کیا، اس کے مال کا مصادرہ کیا، گرفتار کیا اور اس کو وہ پھانسی لگا دی اور اس کو قتل کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ خبر کہ وہ مدینہ کا حاکم ملعون حاکم کہ وہ بنی عباس کی حکومت نے وہ اس کو قتل کر دیا ہے، تو جب میں نے امام ہادی کو، امام دہم کو یہ خبر دی، امام نے 24 مرتبہ الحمدللہ 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 اور خدا کا شکر ادا کیا اور 24 مرتبہ الحمدللہ وہ کہا۔ راوی کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، آپ اس قدر خوشحال ہوئے اس خبر پر؟ فرمایا کہ اس حاکم ملعون نے میرے بابا امام جواد پر تہمت لگائی تھی، امام پر، میرے بابا پر تہمت لگائی تھی اور میرے بابا نے اس کے لیے نفرین کی، اور میں خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے میرے بابا کی اس نفرین کو مستجاب کیا ہے۔ عزیزاً، یہ تہمت ذلت نفس کی علامت ہے۔ انسان ذلیل دوسرے پہ تہمت لگاتا ہے۔ لہذا آپ روز عاشورہ ملاحظہ کریں کہ جناب زہیر بن کین جب میدان میں جاتے ہیں اور انہوں نے بھی خطبہ کی، وہ خطبہ دیا قوم کو، قوم اشقیاء کو، اور آپ کلام کر رہے تھے کہ اتنے میں شمر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ زہیر تم بہت زیادہ باتیں کر رہے ہو۔ تو زہیر نے ایک جملہ کہا کہ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، انما انت بہیما، تم حیوان ہو اور میں انسانوں سے مخاطب ہوں، تم انسان نہیں ہو۔ انسان جب ذلیل ہو جاتا ہے تو انسان اسی مقام پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور آخری علامت جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ عزیزان، ذلت نفس یہ منافقت کا باعث بھی بنتی ہے، منافقت کا باعث بنتی ہے۔ انسان جب ذلیل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دو روئی اور وہ منافقت پہ اتر آتا ہے۔ یہ ذلت نفس کی علامت ہے، دو روئی اور یہ منافقت۔ اب یہ قرآن میں قصہ جو ہے وہ ذرا طویل ہے، میں اس کو اختصار کے سورہ منافقون میں کہ پیغمبر اسلام ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ وہاں پر پانی اور کنواں تھا، 2 افراد جاتے ہیں اور اپنے اپنے ڈول اس کنویں میں ڈالتے ہیں تاکہ پانی نکالا جائے۔ جب دونوں نے ایک ساتھ ڈول کنویں میں ڈالا، دونوں کی رسیاں آپس میں الجھ گئیں۔ ان میں سے ایک وہ انصار میں سے تھا، ایک مہاجرین میں سے۔ تو جب دونوں کی رسیاں الجھ گئیں تو جو انصار میں سے، وہ صحابی جو انصار میں سے تھا، اس نے جو مہاجر تھا اس نے انصار کو زور سے تماچا مارا۔ جو لوگ قریب تھے انہوں نے جب اس واقعے کو دیکھا تو فوراً انہوں نے انصار نے تلواریں نکال لی اور قریب تھا جنگ شروع ہو جائے۔ انصار و مہاجرین کے مابین رسول خدا موجود ہیں، جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ جناب زید ابن ارقم وہاں پر موجود تھے۔ ہاں، وہاں پر جب یہ قصہ عبداللہ ابن ابی منافق کو جب معلوم ہوتا ہے، وہ بھی وہاں اس میں موجود تھا، جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اہل مدینہ جو ہے یہ لوگ کہنے لگے کہ تم مہاجرین نے، تم لوگوں نے وہ مہاجرین کو وہ پناہ دی ہے، فداکاری کی ہے، اور اب جو ہے وہ اس کا
وہ خمیازہ اب تم لوگ بھگتو. اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب مدینہ ہم پہنچیں گے مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے. زید بن ارقم نے جب یہ بات سنی فوراً رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے اور عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے. راستے میں یہ عبداللہ ابن ابی رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. اور رسول خدا کی عجیب ذات تھی اور اس نے قسم کھائی عبداللہ ابن ابی نے، یا رسول اللہ میں نے یہ بات نہیں کی. رسول خدا نے ظاہری طور پر اس کی بات کو قبول کر لیا. زید بن ارقم کو دوسرے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ زید تم نے جھوٹ بولا ہے. اب زید رسول خدا کے ہمراہ سفر میں ہے اور بار بار یہی تکرار کرے، خدایا تو بہتر جانتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا. کہ اسی دوران سورہ منافقون کی یہ آیات، سورہ منافقون وہاں پر نازل ہوتی ہے اور یہ خصوصاً یہ آیات کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. ہمارا جو مورد باس ہے عزت و ذلت اسی آیہ مبارکہ میں کہ کہتے ہیں، یعنی کون؟ یہ منافقین، کہ اگر ہم مدینہ لوٹ جائیں تو عزت والے ذلت والوں کو ضرور باہر نکال پھینکیں گے. عزت والے، ہم عزت والے ہیں، یہ مہاجرین ذلیل ہیں، ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے. کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا نے جناب زید بن ارقم سے کہا کہ خداوند عالم نے تمہاری تصدیق کی ہے اور یہ آیت نازل کی ہے. اور پھر اس آیت کے بعد خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت خدا کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور منافقین جبکہ وہ اس سے آگاہ نہیں ہے، اس کو درک نہیں کر سکتے. لہذا عزت وہ خدا اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور یہ عزت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ انسان وہ ایک الہی تربیت پاتا ہے. لہذا حضرت ابا عبداللہ نے وہ درس عزت دیا کربلا میں کہ عزت کے ساتھ موت بہتر ہے اس حیات اور زندگی سے کہ جو ذلیلہ نہ ہو. اور انسان جو عزیز ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو عزیز ہے وہ غیبت نہیں کرے گا، جو عزیز ہے دوسرے پہ ظلم نہیں کرے گا، اور جو عزیز ہے وہ مومن کی تحقیر نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ عزیز ہے. کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ ہمیں عزت، خداوند عالم وہ عزت الہی ہم سب کو عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی علی ابن، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن العسکری، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان خطبہ دوم میں بھی میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ عَبَدًا. فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو
کہ گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے، وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کی طرف اس طرح متوجہ ہوں کہ گویا کل ہی مر جانا ہے، کہ دنیا میں جس طرح ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کی طرف توجہ ایسے ہو کہ گویا کل ہی مر جانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ، فرمایا کہ اگر بغیر قوم و قبیلے کی عزت چاہتے ہو، اگر عزیز ہونا چاہتے ہو، اذا اردت عزا بلا عشیرت وحیبتا بلا سلطان، اور سلطان ہوئے بغیر اگر حیبت چاہتے ہو، اگر عظمت و حیبت تمہیں چاہیے، سلطان اور حاکم کی ایک حیبت اور عظمت ہوتی ہے، بادشاہ کی ایک حیبت ہے، تو اگر تم ایسی حیبت بغیر سلطان یعنی حاکم ہوئے بغیر تم حیبت چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ فخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ عز وجل، فرمایا کہ خدا کی اس معصیت کی ذلت سے نکل جاؤ اور اطاعت الہی کی عزت میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزاً، گناہ ذلت ہے، معصیت ذلت ہے، خدا کی معصیت سے اور اس ذلت سے اپنے آپ کو نکال لو، اور اطاعت الہی جو عزت ہے عزیزاً اس عزت میں داخل ہو جاؤ۔ اور لہذا وہ گناہ انسان کو خار کر دیتا ہے، گناہ انسان کو زمین گیر کر دیتا ہے، گناہ انسان کی دعا کو قبول ہونے سے مانع ہے، انسان کی دعا گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، گناہ انسان کی نعمتوں کو نقمت میں بدل دیتا ہے، اور گناہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ پردہ دری کا باعث بن جائے۔ لہذا اور خدا کا وعدہ ہے، ہمارا ایمان اصل میں ضعیف ہے، ایمان ضعیف ہے، وگرنہ خدا کا وعدہ ہے۔ خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے ربا کو خداوند عالم نابود کر دیتا ہے اور صدقات کو اضافہ کرتا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کہ خداوند عالم فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، خداوند عالم ربا کو محو کر دیتا ہے۔ جو انسان ربا لیتا ہے تو جو اصل پیسہ اس نے دیا ہے 1 لاکھ دیا ہے، اور 1 لاکھ سے اوپر اضافہ 10,000 20,000 جو ہے وہ سال کے بعد جو ہے وہ لیتا ہے 1,20,000، تو خداوند عالم اس اضافے 20,000 کو بھی نابود کر دیتا ہے اور وہ اصل سرمایہ بھی نابود ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا وعدہ ہے قرآن میں، اور فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور خداوند عالم صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور یہ وعدہ الہی ہے۔ لیکن نہ، ہمارے معاشرہ اب جو ہے وہ اس قدر گناہ میں چلا گیا کہ اگر کسی سے قرض مانگا جائے تو وہ ساتھ کہتے ہیں کہ آپ جناب سال کے بعد کتنا واپس کریں گے، اضافی کتنا دیں گے۔ اس وعدے الہی کے برخلاف فرمایا کہ ذلت، گناہ کی ذلت سے اپنے آپ کو نکالو، خداوند عالم عزت عنایت کرے گا، خداوند عالم ہیبت عنایت کرے گا۔ جب خدا کی عزت میں، خدا کی اطاعت اور اس عزت الہی میں جب داخل ہو جاؤ گے اور اطاعت الہی میں داخل ہو جائے گے، خداوند عالم ہیبت بھی عنایت کرے گا، عزت بھی عنایت کرے گا۔ اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ بیشتر جو ہے وہ کہ عزت و ذلت کی عزیزاً 2 قسمیں ہیں، ایک عزت حقیقی ہے اور ایک عزت خیالی ہے۔ ہاں، ایک عزت حقیقی ہے، ایک عزت خیالی۔ عزت خیالی جس طرح کہ وہ جادوگر، کہ جادوگروں نے کہ جب وہ رسیاں پھینکیں اور حضرت موسیٰ نے اپنا وہ عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا اور ان خیالی رسیوں کو نگل گیا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ان جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ ان جادوگروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ وَبِعِزَّتِ فرعون، کہ ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور عصا نے وہ اژدہا بن کے ان خیالی رسیوں کو نگل لیا، تو انہوں نے دیکھا کہ نہ، عزت جو ہے وہ مال میں، حکومت میں، قدرت میں عزت نہیں ہے، عزت حقیقی ادھر ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ جب انہوں نے عزت حقیقی کو دیکھا فوراً ایمان لے آئے۔ وہ عزت خیالی تھی اور یہ عزت حقیقی۔ اور عزت حقیقی کا ایک اور قصہ جو ہے جو اکثر آپ نے سنا ہے کہ ہارون رشید کو درد دل ہوتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک اس کو جو ہے وہ ظاہراً ہوا یا درد دل ہوا، اور سخت درد دل ہوا کہ درد کی وجہ سے وہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے اور پیچ و خم میں مبتلا ہے۔
طبیب نے جب کہا کہ میں بے بس ہوں اور جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، آپ جائیں کسی عزیز کو لائیں کہ جو خداوند عالم کے نزدیک عزیز ہو اور وہ اس ہارون کے لیے دعا کرے۔ اور کن کو بلایا گیا؟ یہ بنی عباس والے جانتے تھے کہ خداوند عالم کے نزدیک اہل بیت عزیز ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر کو بلایا گیا دربار میں کہ آپ دعا کریں۔ امام نے دعا کی، فوراً درد دل ختم ہو گیا۔ ہارون نے امام کو رسول خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ آپ نے کون سی دعا کی، اور امام نے فرمایا کہ اب تم نے واسطہ دیا ہے، سنو جو میں نے خدا کے ہاں دعا کی۔ میں نے خدا کے ہاں اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ پر محمد والے محمد کہ میں نے خدا کو عرض کیا کہ خدایا جس طرح گناہ کی ذلت ہارون کو چکھائی ہے، ہماری عزت و اطاعت کو بھی اس پر ظاہر فرما۔ درد دل ختم ہو گیا۔ یہ عزت حقیقی، عزت واقعی خدا کی اطاعت میں ہے۔ اور ذلت عزیزان کہ محرم اور کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی اور آپ سب کی عزاداری کو خداوند عالم قبول فرمائے۔ اور عزیزان اس وہ عاشورہ میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو انسان کی عزت کے خلاف ہیں، عزیزان ہم اہل بیت کے اس پردے پہ گریا کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جلوسوں میں اور گلی کوچوں میں اور بازاروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ اسی طرح بے پردہ کیوں آتی ہیں؟ اولا تو نہیں آنا چاہیے۔ آپ سب عزیزان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو نہ باہر جو ہے وہ نہ بھیجا جائے، اور اگر وہ باہر جاتی بھی ہیں، جلوس میں شرکت کرتی بھی ہیں، تو شرعی حجاب میں ہوں۔ اور خصوصاً جو ہے وہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آپ ملاحظہ کریں کہ ایسی جو ہے وہ تصاویر کہ خواتین اور وہ سینہ زنی اور ماتم جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور اس کو اسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ عزیزاً شرعاً جائز نہیں ہے کہ عزاداری کے نام پر وہ اس طرح وہ انسان یوں کہیں کہ وہ عزت کے منافی جو ہے وہ کام کرے۔ عزت کے منافی ہے یہ نہ کیا جائے۔ امیر المومنین، جس طرح گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہماری عزت یہ ہے کہ امیر المومنین کو مقام امامت پر ہی رکھیں اور سمجھیں، اور امیر المومنین کو اس مقام الوہیت تک پہنچانا یہ ذلت ہے ہمارے لیے، نہ کہ عزت۔ یہ عزت نہیں ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ سننے میں جس طرح جو ہے وہ آتا ہے کہ خود امیر المومنین کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے امام حسین کے بارے میں جل جلالہ، اس قسم کی تعبیریں جو ہیں وہ جو مختص بذات اقدس حق ہیں، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی ذات اقدس حق کے علاوہ ان صفات کی کسی اور کی طرف نسبت دینا، کسی معصوم کی طرف نسبت دینا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری وہ بدعات جو رائج ہو چکی ہیں، جو مکتب کے وہن کا اور مکتب کے اس ضعف کا باعث بنتی ہیں۔ خدا را ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو مکتب کے ضعف کا اور مکتب کے وہ وہن کا باعث بنے۔ وہ بہت سارے ایسے کام جو ہے وہ سوشل میڈیا آج کل جو ہے وہ تو واضح ہے، وہ سب یہ مکتب اہل بیت کا نظریہ نہیں ہے، قطعاً یہ نظریہ نہیں ہے۔ اگر بعض نافہم لوگ جو جہالت میں وہ ایسے کام کرتے ہیں، اس کا مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثلا جو ہے وہ جس طرح کے وہ سبیلیں لگتی ہیں، اور ان سبیلوں میں وہ دیکھنے میں آپ نے جو دیکھا ہے، اب میں کیا عرض کروں، یہ بعض لوگوں کا کام ہے کہ جو مکتب کے وہن کا باعث بنتا ہے اور مکتب کے لیے انگشت نمائی کا باعث بنتا ہے۔ ایسے کام نہ کیے جائیں، مکتب کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خدا را اس عزت الہی اور وہ عزت حسینی جو ہمیں اس کربلا میں ہمیں درس دی ہے،
اس مکتب کو اس عزت الہی پر باقی رکھا جائے، اور ایسے کام کہ جو شریعت میں اور جو مکتب حسینی میں جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو مکتب کے نام سے انجام نہ دیا جائے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور اس مکتب حسینی کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا بحق زہرا بحق الحسین ہم سب کو حسینیوں میں سے قرار دے، اور خدایا اس مکتب کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین دنیا جہان میں جہاں پر بھی ہیں، خدایا تو سب کی حفاظت فرما۔ خدایا جو مریض ہیں شفائے کامل عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین کے حاجات کو پورا فرما۔ خدایا وقت نے عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ خدایا جو وطن کے لیے اہل ہے اور جو وطن کی خدمت کر سکتا ہے، خدایا ایسا حاکم عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان تمام مومنین اور نوجوان ہمارے خدایا دین و دنیا میں موفق اور کامیاب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔